لا لا ليبا لا 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 لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں ارسلان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز آف دین۔ میرے بھائیوں، آج کی جو بات ہے وہ بہت گہری ہے، بہت دکھ دینے والی بات ہے اور بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آج ہم اسی رستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، یا ہم اس دنیا کی دوڑ میں کہیں گم سے گئے ہیں؟ ہم اس دنیا کی دوڑ میں اتنے کھو گئے کہ ہمیں وہ احکام، وہ سب یاد ہی نہیں جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ چلیے دل سے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا مسلمان نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، نہ پوری طرح دین میں ہے نہ پوری طرح دنیا میں ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی طرف قدم اٹھتے تو ہیں لیکن صرف جمعے والے دن، یا صرف پھر عید پہ۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود تو ہے لیکن ہم اسے صرف یا فوت ہونے والے لوگوں کے لیے نکالتے ہیں یا پھر رمضان میں کھولتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھا ہی نہیں، اس میں دیکھا ہی نہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں کئی ایسے احکام ہیں جو ہم نے کبھی سمجھے ہی نہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آج کچھ دل سے بات کرتے ہیں اور ان باتوں کو دل میں اتارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیسے موڑ پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، اتنا ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم یہ بھول ہی گئے کہ ایک دن ہمیں موت بھی آنی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور یہ سب ہم لوگوں نے یہاں پیچھے چھوڑ جانا ہے۔ یہ عیش، یہ پیسہ، یہ ہر چیز اس دنیا میں رہ جانا ہے میرے بھائیوں، اور صرف ہمارے ساتھ جو جانا ہے وہ ہے ہمارے اعمال، ہماری نماز اور ہمارا کردار۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے دنیا پانے کے لیے تو ساری کوشش کر لی ہے، لیکن کیا 1% بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں؟ حالانکہ موت برحق ہے، ہر زندہ نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہم آج اس چیز کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرف نہ سوچتے ہیں نہ ہم اس طرف جاتے ہیں، ہم بس کل پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آج ہم یہ دنیا کی بھاگ دوڑ پوری کر لیں، جب بڑھاپا آئے گا یا بیمار ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، توبہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ صرف ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس عام دنوں میں اللہ پاک کی یاد کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں؟ کتنا عجیب ہے نا میرے بھائیوں کہ ہمارے دل سے دعا بھی تب نکلتی ہے جب ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے، ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، ہمارا اینڈ کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم بدلتے نہیں، ہم پلٹتے نہیں، ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ شاید اس لیے کہ ایمان
آج کل صرف ایک معلومات کا نام رہ گیا ہے، احساس کا نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان وہ ہوتا ہے جو رات کے اندھیروں میں رلائے اور دن کے اجالے میں سجدے میں گرا دے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا ٹیسٹ ہر دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے، کبھی ہماری اولاد سے، کبھی دولت سے، کبھی تنہائی سے، اور کبھی اپنوں کی بے رخی سے۔ اور میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم تمہیں کبھی برے حالات سے اور کبھی اچھے حالات سے آزمائیں گے، اور تم سب نے ایک دن لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کبھی وہ آپ کو تنگ دستی دے کے، بیماری دے کے، کچھ پریشانی دے کے آزمائیں گے، اور کبھی آپ کو دولت اور شہرت کی ان بلندیوں پہ لے جائیں گے، اور پھر آپ کی آزمائش شروع ہوگی۔ کیونکہ اللہ پاک جب آپ کو بے شمار دے رہا ہوتا ہے، جب آپ کو دولت شہرت دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میرا بندہ میرا شکر ادا کرے گا، یا پھر ایک گھمنڈ میں آ جائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ یہ میری قابلیت ہے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے یہ میری عطا ہے، تمہاری قابلیت نہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ پاک ہم پہ تنگ دستی لاتا ہے، کوئی بیماری لاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی لاتا ہے، تو اللہ پاک یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا صبر کرے گا یا پھر مجھ سے شکوہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ پاک آپ کو کسی آزمائش میں ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب قیامت کے روز اللہ پاک ان لوگوں کو بلائے گا جن کو دنیا میں تنگ دست رکھا گیا، اور جب اللہ پاک ان کے صبر کا ان کو اجر دے رہا ہوگا، تو دنیا میں جو عیش و آرام سے رہ رہے ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ہماری کھالیں دنیا میں کھچوا دی جاتی، اور یہ مقام اور اجر ہمیں مل جاتا جو آج ان کو مل رہا ہے۔ میرے بھائی، صبر کرو برے حالات میں، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے قریب ہو، تبھی اللہ پاک تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سب سے گہرا ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب آپ ہر طرف سے ٹوٹ چکے ہوتے ہو، لیکن پھر بھی سجدے میں جاتے ہو اور کہتے ہو، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کل میجورٹی یہ سوچتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جو آپ کو نہ دین پہ چلنے دیتا ہے نہ دنیا میں۔ میرے بھائیوں، دین پہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ زمانے کا، اس دنیا کا پریشر ہے کہ ایک مسلمان اس کے پیچھے کہیں چھپ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بہن آج کے اس دور میں حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس زمانے میں جی رہی ہے، آج کون سا زمانہ چل رہا ہے اور یہ کہاں جی رہی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں، تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو میرے بھائی، یہ حجاب صرف حجاب نہیں ہے، یہ عزت ہے، یہ پروٹیکشن ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی بھائی سنت اپنائے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیہاتی ہے، ایکسٹریمسٹ ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ماجوسی لوگوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ،
اور مونچھیں چھوٹی کرو۔ میرے بھائیوں، داڑھی رکھنا صرف ایک سنت نہیں، آپ کی پہچان ہے، ایک حکم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پہ لازم قرار دیا۔ اور آج ہم داڑھی رکھنے کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ جس نے داڑھی رکھ لی تو تم مولوی ہو گئے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے، یہ وہ حکم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ نماز آپ کو 100 برائیوں سے روکتی ہے تو یہ داڑھی بھی آپ کو 100 برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم کیوں آج داڑھی رکھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم تب شرمندگی محسوس نہیں کرتے جب ہم اسی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہم باربر شاپ پہ جا کے اس کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز بنا رہے ہوتے ہیں، کیا تب ہمیں یاد نہیں آتا کہ اس کام سے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے؟ کیوں ہم ان احکاموں کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم وہ بے لذت گناہ کرتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ لیکن آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے؟ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس کو رول ماڈل بنا کے چلتے ہیں؟ بالی ووڈ سٹارز، ہالی ووڈ سٹارز؟ ہم کیوں اپنے ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احکام بھول جاتے ہیں اس وقت، صرف ہم اس دنیا کے ایک بنائے ہوئے فیشن اور ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے یہ۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جس طرح کے لباس آج کل پہنتے ہیں، کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ہیں، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کر رہے۔ ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن شریف سے اتنے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے احکاموں کو بالکل ہی بھلا دیے گئے، بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کیا فرمایا۔ کیا ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وہ راتوں کو اپنی امت کے لیے روتے تھے؟ وہ ہم امت ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جب یہ ایک ختم ہونے والی زندگی ختم ہو جائے گی تو کل کو ہم اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے جو فرمایا دنیا میں ہم نے ان سب چیزوں کی نفی کی ہے، سب چیزوں کی نافرمانی کی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، تو پھر ہم ان کے احکاموں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں میرے بھائیوں ہم اس رستے پہ چلتے ہیں؟ کیوں ہم اس رستے کو اپناتے ہیں جو رستہ ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو رستہ ہمیں شیطان نے ڈیزائن کر کے دیا ہے؟ میرے بھائیوں، شیطان نے تو کہا تھا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے تمہارے بندے کو بہکاؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا، اور تم زیادہ تر ان میں سے شکر گزار کسی کو نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے اللہ سے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ تو آپ نے بھی لیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک وعدہ ہے، یہ بھی ہم نے ہمارا جو
बेस है दीन का, वो एक वादे पे टिका हुआ है। लेकिन क्या आज हम वो वादा निभा पा रहे हैं? क्या हम उस वादे पे कायम हैं? सोचिए मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, शैतान हमें हर रोज हर सेकंड गुमराह करने की कोशिश करता है। ये शैतान ही है जो वसवसे डालता है। ये शैतान ही है जो कहता है कि नमाज कल पढ़ लेना, अभी दुनिया की भाग दौड़ में लगे रहो। ये डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, ईगो, ये सब शैतान के ही टूल्स हैं मेरे भाइयों। कभी शैतान आपको गुस्सा चढ़ा देता है, कभी आपकी नमाज छुड़वा देता है, कभी आपके ऐसे वसवसे डाल के किसी के खिलाफ ऐसे अल्फाज निकाल देता है और बाद में आपको तसल्ली देता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो सही है। लेकिन दिल से पूछो मेरे भाई, आज अपने दिल से पूछो, अपने अंदर रूह से पूछो कि क्या हम सही जा रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? क्या हमें लौट के अपने रब के पास नहीं जाना? अगर जाना है तो मेरे भाई क्या लेके जाएंगे? इस दुनिया में हमने इस दुनियावी चीज़ों के अलावा क्या कमाया? क्या ज़ख़ीरा किया हमने अपनी आखिरत के लिए? हम दुनिया में तो सोचते हैं कि इतने कमा लें, इतने छोड़ के मर जाएंगे, ये कर लें, वो कर लें। मेरे भाइयों, जिनके लिए आप छोड़ के जा रहे हैं, कल वो भी आपसे अनजान हो जाएंगे। जब अल्लाह पाक का दरबार लगेगा तो हर इंसान वहाँ पे नफसी नफसी कह रहा होगा। तो कहाँ जाएगी आपकी औलाद, आपके भाई, आपके माँ बाप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार कहाँ जाएंगे? जिनके लिए आप ना आज हराम देखते हैं ना हलाल देखते हैं, ना किसी पे ज्यादती देखते हैं ना किसी पे जुल्म देखते हैं। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है कि कल आप सिर्फ तन्हा खड़े होंगे अपने अमाल के साथ। क्या यही लोग जिनके लिए हम हराम हलाल की पहचान भूल जाते हैं, जिनके लिए हम किसी पे जुल्म करते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, क्या कल वो आपको एक भी अमाल अपना देंगे? मेरे भाइयों, तो वो है जब आपकी सांस बंद हुई तो आपको कब्र में डाला और पीट करके चले गए। पीछे आप हैं, आपके अमाल हैं,